اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سامعین محترم، کائنات کا سب سے قدیم ترین مذہب اسلام ہے۔ آج دنیا یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ 1400 سال پرانا مذہب ہے۔ اگر یہ مذہب 1400 سال پرانا ہے تو پھر آدم کیا لے کے آئے تھے، نوح کیا لے کے آئے تھے، ابراہیم کیا لے کے آئے تھے؟ یہ وہی مذہب ہے جو آدم بلکہ انسانیت کی ابتدا سے شروع ہوا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب اسلام کے علاوہ ہیں، اگر آپ غور کریں تو انہیں مکتبہ فکر کہا جا سکتا ہے، انہیں ریلیجن کہا جا سکتا ہے، مگر اسلام کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اصول سننے میں بڑے اچھے لگتے تھے۔ جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور آیا، وہ مذاہب اپنے اصول کھوتے چلے گئے اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ مذاہب سننے میں بڑے اچھے لگتے تھے، ان کے اصول سننے میں بڑے اچھے لگتے تھے، مگر پریکٹیکل لائف میں ان پہ عمل کرنا آسان نہیں تھا۔ کرسچینٹی نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ایک رخسار پہ تماچا مارے تو تم دوسرا رخسار پیش کر دو۔ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہم نے آج تک کسی کرسچن کو نہیں دیکھا کہ اگر اس کو ایک تماچا مارا جائے تو وہ دوسرا رخسار پیش کر دے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جسے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی وسعت کے لیے اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری خود اللہ کی لی ہے۔ اور پروردگار عالم نے جو رسول کو خطاب کیا ہے، آپ غور کریں، پروردگار عالم نے جو تبلیغ اسلام کا طریقہ بتایا ہے، جو رسول کو تبلیغ کا طریقہ بتایا ہے، اس میں بھی کئی سٹیجز ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اسلام پھیلانے کے لیے، جنہیں خود نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے، جب وہ اسلام پھیلانے لگتے ہیں، جب وہ اسلام کی باتیں کرنے لگتے ہیں تو اسلام بدنام ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعو، خطاب اپنے رسول کو ہے، اے میرے رسول آپ دعوت دیجیے۔ یعنی ذمہ داری رسول کی ہے کہ وہ دعوت اسلام دے۔ الی سبیل ربک بالحکمت، سب سے پہلا جو سٹیج ہے اسلام کی دعوت دینے کا، وہ یہ ہے کہ حکمت کے ذریعے بلاؤ، وزڈم کے ذریعے بلاؤ، حالات ایسے پیدا کرو کہ زبانوں کی ضرورت نہ پڑے۔ تمہارے ایکشن اور عمل کو دیکھنے کے بعد لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ آج گلوبل وارمنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، آج ہر طرف ان چیزوں کی صدائیں آپ کو سنائی دے جائیں گی کہ صاحب دریا بہت گندے ہو رہے ہیں، ندیوں کو صاف کیا جائے، درخت لگائے جائیں تاکہ انوائرنمنٹ محفوظ ہو جائے۔ آج گلوبل وارمنگ کی وجہ کہ صاحب زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، ندیوں کو صاف کیا جائے۔
میں کہتا ہوں کہ ندیوں کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ندیوں کو گندا کرنا چھوڑ دیجئے، ندیاں خود بخود صاف ہو جائیں گی۔ درخت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جنگلوں کو کاٹنا چھوڑ دیجئے، نیچر خود اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ اسلام کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان اپنا چہرہ سدھار لے، اسلام خود بخود پھیلنے لگے گا۔ ادعو الی سبیل ربک کا ایسا ماحول بناؤ کہ لفظوں کی ضرورت نہ پڑے، تبلیغ کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے، تمہارا عمل بول پڑے۔ بھئی 40 سال تک ایک راز ہے نا، ایک مسٹری ہے، مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ صاحب 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ نبوت 40 سال کے بعد ملی نہیں، رسول نے تو کہا تھا کنت نبیّ و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ بڑی توجہ کیجیے۔ تو جو آدم کی پیدائش سے پہلے پیغمبر ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال کے بعد نبوت نہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جناب یحییٰ کا جہاں پروردگار نے تذکرہ کیا تو جناب زکریا کو جناب یحییٰ کی پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا کہ بیٹا نبی ہوگا۔ ابھی یحییٰ پیدا نہیں ہوئے اور اللہ نے بتا دیا کہ بیٹا پیغمبر ہوگا۔ آگے جناب عیسیٰ آغوش مادر میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، بہت چھوٹے سے ہیں جناب عیسیٰ، آغوش مادر میں ہیں، مگر نبوت کا اعلان کر رہے ہیں کہ پروردگار نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور جو فخر الانبیاء ہو، جو افضل الانبیاء ہو، جس کے پسینے عالم زر میں گرتے ہو تو کوئی آدم بنتا ہو، کوئی نوح بنتا ہو، کوئی ابراہیم بنتا ہو، کوئی موسیٰ بنتا ہو، سب 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول ہیں۔ اچھا کمال کی بات ہے سیرت، 40 سال تک معلوم نہیں تھا۔ 40 سال تک ایسا نہیں ہے، اعلان نبوت اور اظہار نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے، پیدا ہوئے تب بھی رسول تھے۔ بڑی توجہ، سیکریٹ مشن جاری تھا رسول کا۔ رسول نے پہلے توحید کا کلمہ نہیں پڑھایا، اخلاق کا کلمہ پڑھوایا، پہلے کردار کا کلمہ پڑھوایا۔ رسول نے کہا پہلے کردار کا کلمہ پڑھاؤں گا۔ 40 سال تک رسول کا سیکریٹ مشن جاری تھا، رسول کی ریسرچ جاری و ساری تھی۔ آپ سوچئے کس معاشرے میں رسول کو بھیجا گیا تھا، وہ معاشرہ جو 360 خداؤں کی پرستش کرتا ہو، وہ معاشرہ جو جواری ہو، وہ معاشرہ جو شرابی ہو، وہ معاشرہ جو دنیا کی تمام برائیاں لے کے بیٹھا ہو۔ ایسے معاشرے میں آج دنیا یہی تو کہتی ہے کہ صاحب سماج انسان کو شیپ دیتا ہے، سوسائٹی انسان کو بناتی ہے، جیسی سوسائٹی ہوتی ہے لوگ ویسے بن جاتے ہیں۔ ہم اگر مکان خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو مکان بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے لوکیلٹی دیکھتے ہیں، محلہ دیکھتے ہیں کہ محلے میں رہنے والے کیسے ہیں۔ ہم پہلے محلہ دیکھتے ہیں کہ صاحب آس پڑوس کیسا ہے۔ ایک صاحب نے تو بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگے صاحب قیمت مکان کی نہیں ہوتی، پڑوسیوں کی ہوتی ہے۔ بڑی توجہ کیجیے، قیمت پڑوسیوں کی ہوتی ہے۔ تو جب ہم مکان لینے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب مکان ایسی جگہ پر لیا جائے کہ جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، اچھے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ اچھے لوگوں کی جگہ مکان لیا جائے؟ کہا چونکہ اگر اچھوں کے درمیان رہیں گے تو بچے اچھے بنیں گے، اگر بروں کے درمیان رہیں گے تو لوگ برے بنتے ہیں۔ سوسائٹی انسان کو شیپ دیتی ہے، اور قرآن نے بھی یہی کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، دیکھو اپنی سوسائٹی کو کنسٹرکٹ کرو تقویٰ کی بنیاد پر، نیکیوں کی بنیاد پر، اس لیے کہ جب سماج نیکیوں پر بلڈ ہوگا تو لوگ خود بخود اچھے ہوں گے۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اولاد اچھی نہیں نکل رہی ہے، بچے اچھے نہیں نکل رہے ہیں، تربیت اچھی نہیں ہو رہی ہے، ہم بہت سکھاتے ہیں، بہت کچھ بتاتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، سوچئے، ٹھیک ہے اولاد اچھی نہیں نکل رہی ہے، تربیت آپ اچھی نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ایک سوال کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ آپ کے خود صحیح تربیت ہوئی ہے؟ کبھی جھانک کے دیکھیے کہ ہماری تربیت خود صحیح ہوئی ہے؟ 2-4 دنوں کی تبلیغ کے ذریعے بچوں کی تربیت نہیں کی جا سکتی۔ بڑی توجہ کیجیے، 2-4 دنوں کی مال اگر اچھا نہ ہو تو پیکنگ کتنی بھی اچھی کر دیجئے، جب پیکنگ کھلتی ہے تو مال خراب ہی نکلتا ہے۔ بڑی توجہ کیجیے،
پیکنگ اچھی ہونے سے پیکنگ اچھی ہوتی ہے، مال اچھا نہیں ہوتا۔ تو جیسی تربیت ہوگی، جیسا ماحول ہوگا، اسلام نے کہا اچھی سوسائٹی بناؤ، اچھا سماج بناؤ، اس لیے کہ جب سماج اچھا ہوگا تو لوگ اچھے ہوں گے۔ تو سماج اگر جھوٹا ہوتا ہے تو لوگ جھوٹے بنتے ہیں، بڑی توجہ، سماج اگر اچھا ہوتا ہے تو لوگ اچھے بنتے ہیں، سماج اگر نمازی ہوتا ہے تو لوگ نمازی بنتے ہیں، سماج اگر سچا ہوتا ہے تو لوگ سچے بنتے ہیں، سماج اگر امانت دار ہوتا ہے تو لوگ امانت دار بنتے ہیں، سماج اگر خائن ہوتا ہے تو لوگ خائن بنتے ہیں۔ تو جیسا سماج ہوتا ہے ویسے لوگ بنتے ہیں۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر سماج اچھا تو لوگ اچھے، مگر ذات محمد کو سمجھیے جو جھوٹوں کے درمیان رہ کے سچا بنا، خائنوں کے درمیان رہ کے امین بنا، بت پرستوں کے درمیان رہ کے توحید کا پیغام لایا۔ کتنی برائیاں، 40 سال کا عرصہ رسول خاموش ہے، اعلان نبوت نہیں کیا۔ اور بت پرست کیسے بت پرست، کیسے بت پرست، صرف یہ نہیں کہ بس 2-4 بت تھے جن کی پرستش کرتے تھے، 360 یا 365 خداؤں کی پرستش کرنے والے، اور خدا بھی الگ الگ طریقے کے، مٹی کے خدا الگ، پتھر کے خدا الگ، لکڑی کے خدا الگ، دن کے خدا الگ، رات کے خدا الگ، ایک قبیلے کا خدا الگ، دوسرے قبیلے کا خدا الگ، الگ الگ خداؤں کی پرستش کرنے والے، بارش برسانے والا خدا الگ، رزق دینے والا خدا الگ، منصب عطا کرنے والا خدا الگ، ہر طریقے کے خدا موجود تھے، 360 خداؤں کی پرستش کرنے والے۔ اور تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے ایسے بت پرست تھے کہ جب وہ سفر پہ جاتے تھے تو سفر کے لیے حلوہ بناتے تھے اور پھر اس حلوے کو شیپ دیتے تھے۔ جب سفر پہ نکلتے تھے تو پہلے اس بت کو سجدہ کرتے تھے، پہلے اس بت کو سجدہ کرتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو اسی بت کو اپنے شکم کے مندر میں اتار لیا کرتے تھے۔ تو جو معاشرہ اپنے خدا کو کھا جاتا ہو، ایسے معاشرے میں رسول نے 40 سال تک یہ نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، رسول نے یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا رسول ہوں، رسول نے پہلے صداقت کا کلمہ پڑھوایا، پہلے امانت کا کلمہ پڑھوایا۔ جب پورا عرب جو جھوٹ بولتا تھا، جن کے ہاں سے سچائی کا تصور ختم ہو گیا تھا، جب پورا عرب یہ کہنے لگا کہ محمد تم صادق ہو، محمد تم امین ہو، محمد تم جو کہہ دیتے ہو وہ سچ ہو جاتا ہے، بڑی توجہ، محمد ہم نے تمہیں خیانت نہیں دیکھی، محمد ہم نے تم میں جھوٹ نہیں دیکھا۔ تب جب 40 سال گزر گئے اور پورا مکہ یہ کہنے لگا کہ محمد تم سے سچا کوئی نہیں، تم سے زیادہ امین کوئی نہیں، تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ رسول فاران کی چوٹی پر گئے اور جانے کے بعد تمام شر کی طاقتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد رسول نے کہا میرا لڑکپن تم نے دیکھا، میرا بچپن تم نے دیکھا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے ہے، بتاؤ میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولا۔ سارے کافروں نے، ساری شر کی طاقتوں نے کہا اے محمد ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، آپ نے ہمیشہ سچ کہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے بھئی رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول نے عجیب جملہ کہا، اچھا میں سچا ہوں، میں امین ہوں، میں صادق ہوں، میں امین ہوں، مجھ سے کبھی غلط نہیں سنا، کہ نہیں سنا؟ کہا اچھا۔ رسول نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا کرو گے؟ کافر یہ کہتے ہیں کہ محمد ہم دیکھنے نہیں آئیں گے، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو ہم مان لیں گے، ہم دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اب جملہ سنیے گا رسول کا، رسول نے کہا اچھا چونکہ میں نے کہا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو تم دیکھنے کے لیے نہیں آؤ گے، لیکن اگر بائی دی وے تم پہاڑ کے پیچھے آئے اور تمہیں لشکر نظر نہ آیا، بڑی توجہ کیجیے، اگر لشکر نظر نہ آیا تو میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ کافروں کا جواب سنیں گے، یہ مسلمانوں کا جواب نہیں ہے، کافروں کا جواب ہے۔ اب سوچئے صداقت کس معیار پر تھی، امانت کس معیار پہ تھی، تقوی کس معیار پر تھا، کردار کس معیار پر تھا رسول کا۔ کافر کہتے ہیں محمد اگر ہم پہاڑ کے پیچھے آئے اور آنے کے بعد ہم نے دیکھا لشکر نہیں ہے تو ہم یہ سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے، تم سچ بول رہا ہے، ہم یہ سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے، تو سچ بول رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی
محمد والے محمد تو اب رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اب لا الہ الا اللہ کا کوئی خدا نہیں ہے. بڑی توجہ. اب سمجھیے گا خدا نے محمد کو نہیں پہچنوایا، خدا نے محمد کو نہیں پہچنوایا، محمد نے خدا کو پہچنوایا، رسالت نے توحید کو پہچنوایا، رسالت نے توحید کو پہچنوایا، توحید نے رسالت کو نہیں پہچنوایا. اور یہ ہے کردار و عظمت محمد. اس ماحول میں بھئی خدا بننا آسان تھا، نہیں غور کر رہے ہیں، خدا بننا آسان تھا، رسول بننا مشکل تھا. جو 360 خداؤں کی پرستش کر رہے تھے، یہی ہے اعتبار محمد، یہی ہے صداقت محمد، یہی ہے عظمت محمد کہ رسول چاہتے، فطرت میں ہر انسان چاہتا ہے کہ خدا بن جائے. بڑی توجہ. اور جو خدا نہیں بننا چاہتا تو قرآن نے کہا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. تو ہم اپنی خواہشات نفسانی، بڑا بننا، غرور، گھمنڈ ہر انسان کی فطرت میں ہے، مگر یہ ہے عظمت محمد و آل محمد. بڑی توجہ. ہم نے تاریخ میں بہت سو کو خدا بنتے دیکھا ہے. فرعون ہے جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. بڑی توجہ کیجیے گا. فرعون کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، لوگ نہیں مانتے. نمرود کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، لوگ نہیں مانتے. اب ذرا عظمت آل محمد کو سمجھیے گا. نمرود کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. فرعون کہہ رہا ہے خدا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. نصیری کہہ رہا ہے علی تم خدا ہو، علی کہتے ہیں میں نہیں مانتا. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو رسول نے توحید کا تعارف کرایا، رسول نے اللہ کو پہچنوایا. ان کے لیے اللہ بنانا آسان تھا، مگر رسول نے کہا کہ نہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. بڑی توجہ. تو اب صداقت محمد کا اعتبار ہے پورا مذہب، پورا مذہب اسلام صداقت محمد پہ اعتبار کا نام ہے. بھئی آپ نے آدم کو دیکھا، آپ نے نوح کو دیکھا، آپ نے ابراہیم کو دیکھا، آپ نے موسیٰ کو دیکھا، لیکن یقین ہے مانتے ہیں کہ صاحب آدم تھے، نوح تھے، ابراہیم تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے. کس بنیاد پر؟ صداقت محمد کی بنیاد پر. بڑی توجہ کیجیے. چونکہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، محمد نے اپنے کردار کو اس طریقے سے پیش کیا کہ جو میرا رسول کہہ دے وہ سچ ہے، جو رسول کہہ دے وہ سچ ہے. تو اب صداقت محمد پہ پورا اسلام ٹکا ہوا ہے. آپ نمازیں پڑھیے، کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ صاحب جنت ملے گی. روزہ رکھ رہے ہیں کیوں کہ جنت ملے گی. حج کر رہے ہیں، اپنی کمائی ہوئی گاڑی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں کیوں کہ صاحب ثواب ملے گا. بھیا اتنے لوگ ماشاءاللہ سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج تک کسی کو ثواب ملا؟ کہ صاحب ملا نہیں ہے، ملے گا. بڑی توجہ کیجیے. ملے گا. کب ملے گا؟ کہ قیامت میں. کیا بھروسہ؟ بڑی توجہ کیجیے گا. ہر مسلمان کہے گا خاموش، چونکہ سرکار نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، محمد نے کہا ہے کہ ثواب ملے گا، جنت ملے گی. بڑی توجہ. پورا اسلام اگر رسول کا وعدہ جھوٹا ہو جائے معاذ اللہ تو سارا اسلام گر پڑے، سارا اسلام کولیپس ہو جائے. اب مجھے موقع ہے کہ میں کہوں ایک جملہ. آپ یہ دیکھیں جس رسول کا پورا اسلام وعدے پر کھڑا ہوا ہے، اور اس نے ایک وعدہ کیا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں. نہیں غور کرنا ہے. اس نے وعدہ کیا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں. کیا وعدہ کیا تھا؟ جب سب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یکم یوازرونی علی حاضرم لیکون اخی ووصی وخلیفتی، تم میں کون ہے جو میرے اس امر میں، اسلام میں میری مدد کرے گا؟ لیکون اخی ووصی ووزیری، وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. تو تاریخ لکھتی ہے سب خاموش تھے. ایک بچہ تھا جو بار بار کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا انا یا رسول اللہ کے رسول میں نصرت کروں گا. تو دعوت ذوالعشیرہ پہلا اہتمام ہے اسلام کا. دعوت ذوالعشیرہ پہلا اہتمام ہے اسلام کا. رسول نے ایک وعدہ اور کیا تھا علی سے.
سے اب سب کو خطاب کر کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں گواہ رہنا آج کے بعد میرا علی وصی ہے, میرا وزیر ہے, میرا خلیفہ ہے. بڑی توجہ, 3 جملے رسول نے کہے لیکون ایکم یوازرونی علی حاضلم لیکون اخی و وصی و وزیری و خلیفتی, تم میں کون میرے اس امر پر مجھے اسسٹ کرے گا, میری مدد کرے گا. لیکون اخی, وہ میرا بھائی ہوگا, میرا وصی ہوگا, میرا وزیر ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں مرنے کے بعد جو جگہ پر آئے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے. وزیر کسے کہتے ہیں؟ جو زندگی میں کام انجام دیتا ہے اسے وزیر کہا جاتا ہے. وصی کسے کہتے ہیں؟ جو وصیتوں کو پورا کرتا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. تو رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں یہ فیصلہ کر دیا, جب کوئی کھڑا نہیں ہوا اور علی کھڑے ہوئے تو کہا رسول نے لوگوں گواہ رہنا آج کے بعد علی میرا وصی بھی ہے, میرا وزیر بھی ہے, میرا خلیفہ بھی ہے. تو جب سب کچھ دعوت ذوالعشیرہ میں طے ہو چکا تھا تو پھر بچ کیا گیا تھا کہ جس کے لیے اجماع و شورا ہو رہا تھا. صلوات محمد والے محمد پر. نعرے حیدری حیدری محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. تو سارا اسلام ٹکا ہے محمد کے وعدے پر. اگر محمد کا وعدہ نہ ہوتا تو نمازیں اپنی حیثیت نہیں رکھتی, روزے اپنی حیثیت نہیں رکھتے, عبادتیں اپنی حیثیت نہیں رکھتی. چونکہ سرکار ختم مرتبت نے کہا ہے پورا اسلام وعدے محمد پر. بڑی توجہ کیجیے گا. تو اب جس محمد نے دعوت ذوالعشیرہ میں ایک وعدہ کیا تھا کہ میرے بعد میرا وصی ہوگا, میرا وزیر ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, تو جس محمد نے وہ وعدہ کیا تھا اگر وہ زندگی کے پہلے ہی وعدے کو پورا نہ کرے تو پورا اسلام خود بخود ڈہ جائے گا. پورا اسلام اسی لیے کہا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اے میرے رسول اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. صلوات پر محمد والے محمد پر. محمد والے محمد وعجل فرجہ. رسول کو پہلا وعدہ پورا کرنا ہے, اس لیے کہ اگر رسول پہلا وعدہ پورا نہ کرے تو اسلام کی پوری عمارت ڈہ جائے گی. اب انتظار تھا قدرت کو, رسول آخری حج سے فارغ ہو, بلکہ لفظوں کو بدل کے کہوں کہ 1.25 لاکھ نجوم کے ہجوم میں والشمس رسالت جب اپنے آخری حج سے فارغ ہو کر میدان غدیر میں پہنچا تو آیت نے بڑھ کے مہار ناقہ پہ ہاتھ ڈال دیا. یا ایھا الرسول بلغ, اے میرے رسول کہاں جا رہے ہو, تبلیغ کر دو اس امر کی جو تمہیں پہنچایا جا چکا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اگر ولایت کا اعلان نہ کیا, ولایت علی کا اعلان نہ کیا تو کچھ نہیں پہنچایا. اس لیے کہ رسول کا پہلا وعدہ, رسول نے جو پہلا وعدہ کیا, رسول نے کیا کہا جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلایا جائے, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے. اللہ کے رسول آپ کو اعلان کرنا ہے, اعلان کر دیجیے. یہ انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول مسکرا کے کہیں گے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ غدیر وہ مرکز اعتدال ہے, نہ جس سے آگے بڑھنا اچھا ہے نہ پیچھے رکنا اچھا ہے. اب عجیب منظر ہے, غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں جہاں دھوپ کی تمازت اتنی ہے کہ چہرے جھلس جا رہے ہیں. روایتیں یہاں تک بتاتی ہیں کہ صحابہ اپنے پاؤں میں اپنی اپنی ردائیں اٹھا کے لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. گرمی بہت اچھا, دیکھیں کچھ لوگوں کو گرمی لگتی بھی زیادہ ہے. یہ سارے حاجی ہیں, ان کے سر پہ بال نہیں ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا. اور ان میں تو کچھ ایسے ہیں جو تمازت آفتاب سے بھی جل رہے ہیں, عداوت بطراف سے بھی جل رہے ہیں. رسول نے سب کو روکا. اب سب پریشان, سب حیران کہ صاحب کون سی ایسی بات ہے. اس سفر کے بعد ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی گھر پہنچ جائے. سب گھر جانا چاہتے ہیں, مگر رسول نے روکے رکھا ہے, روکے رہو, کوئی نہیں جائے گا. جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے.
جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلایا جائے، جو آگے بڑھ گئے تو انہیں پیچھے بلایا گیا۔ اب سب پریشان، اس تپتے ہوئے صحرا اور تپتے ہوئے میدان میں رسول نے کہا ممبر لاؤ۔ بڑی توجہ کیجیے، صحابہ سے کہا ممبر لاؤ۔ صحابہ پریشان، ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ مدینہ نہیں ہے، مکہ ہوتا تو بھی کوئی انتظام ہو سکتا، یہاں شہر نہیں ہے۔ رسول نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، ممبر لاؤ۔ اب صحابہ گئے، گھنٹوں پریشان ہوئے، تپتے ہوئے صحرا میں کہیں ایک معمولی سی لکڑی نظر نہیں آ رہی ہے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد صحابہ آئے اور آنے کے بعد دستے در جوڑ کے کہا سرکار یہاں تو لکڑی نظر نہیں آ رہی، ممبر کیسے بنائیں؟ بڑی توجہ کیجیے گا، ممبر کیسے بنائیں؟ رسول نے کہا طریقہ ہم بتاتے ہیں، یہ اونٹوں کا کجاوا اتارو، کجاوے کو کجاوے پہ رکھو، ممبر بن جائے گا۔ میں کہوں گا اللہ کے رسول جب ممبر بنانا جانتے تھے تو پھر صحابہ کو پریشان کیوں کیا؟ رسول کہیں گے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم میرے بغیر ایک ممبر نہیں بنا سکتے تو ممبر والا کیا بناؤ گے؟ محمد صلی یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم میرے بغیر ایک ممبر نہیں بنا سکتے تو ممبر والا کیا بناؤ گے؟ تاریخ لکھتی ہے ممبر بنا اونٹوں کے کجاووں کا، رسول آئے اور آنے کے بعد ایک طویل خطبہ خطاب فرمایا ہے۔ یعنی رسول اس منظر کو اتنا یادگار بنا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی منافق بھول نہ جائے۔ بڑی توجہ کیجیے، بڑا طویل خطبہ دیا رسول نے تپتے ہوئے صحرا میں، اور اب سب پریشان ہیں کہ رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بات کیا ہے، کیا گفتگو ہے، کیا جستجو ہے، ہر آدمی کیوریسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، رسول کہنا کیا چاہتے ہیں۔ الغرض حلقہ کا پردہ اٹھا، انما کا غلاف اترا، اور لبھائے نبوت کے طاہر و اطہر ساغر سے ولایتی علی کے رندوں نے مستوں نے جانے میں مندر پا لیا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا کے میخانے میں، وسقاهم ربهم شرابا طہورا کا دور چلا۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی جامع مودت، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ جیسے ممدوح انعام یافتہ ساقیوں کے ہاتھوں چھلکا۔ قد افلح المؤمنون کے حقداروں نے، برز الایمان کلہ کے حقداروں نے، بزم ملائکہ میں، صف انبیاء میں، حوروں کی قطار میں، پردہ غفار میں، سلسبیل کے آب میں، کوثر کے شباب میں، جنت کے درختوں میں، درختوں کے پتوں میں، وسعت فرش میں، رفعت عرش میں، جنت کے دالان میں، اللہ کے قرآن میں، تمام مسلمان میں بس یہی آواز گونجی من کنت مولا ہو فہذا علی صلوات محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی۔ اتنا طویل خطبہ، اور اس میں رسول نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ پہلے ایسے گفتگو نہیں کی رسول نے۔ رسول نے سب سے پہلے اگر آپ خطبے کو غور سے دیکھیں گے تو اپنی تمام ذمہ داریاں جو رسول نے نبھائی ہیں، وہ تمام فرائض نبوت جو رسول نے پہنچائے ہیں، پہلے ایک ایک کا اقرار لیا ہے، پہلے ایک ایک کا اقرار لیا، پہلے توحید کا بیان، پھر رسالت کا بیان، اور اس کے بعد پھر ایک ایک اعمال پوچھے ہیں۔ میں نے نمازیں نہیں پہنچائی، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ میں نے روزہ نہیں پہنچایا، بلا یا رسول اللہ۔ میں نے حج نہیں پہنچایا، بلا یا رسول اللہ۔ بلا عربی میں کہتے ہیں ہاں کو۔ رسول کہتے جا رہے ہیں نمازیں نہیں پہنچائی، سب کہہ رہے ہیں بلا یا رسول اللہ۔ روزہ نہیں پہنچایا، بلا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ ان کے لیے بلا تو اب آنے والی ہے۔ رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ بڑی توجہ کیجیے گا، نبی تمام مومنین کا مولا ہے۔ رسول نے کہا لست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم کا تمہارا مولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ بڑی توجہ، بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے مولا ہیں۔ بھئی رسول مومنین کا مولا ہے، قرآن نے کہا رسول مومنین کا مولا ہے۔
اب مومن کون کون ہے؟ قرآن نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ثُمَّ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ کہ روز میثاق پروردگار عالم نے آدم سے عہد لیا، نوح سے عہد لیا، ابراہیم سے عہد لیا، موسیٰ سے عہد لیا۔ آدم جب تم دنیا میں جانا تو پہلے میرے نبی پر ایمان لانا، پھر اس کی مدد کرنا۔ نوح جب تم دنیا میں جانا تو پہلے میرے نبی پر ایمان لانا، پھر اس کی مدد کرنا۔ موسیٰ جب تم دنیا میں جانا تو پہلے میرے نبی پر ایمان لانا، پھر اس کی مدد کرنا۔ بھئی ایمان لانے والے کو کہتے ہیں مومن، یعنی آدم مومن محمد نبی، نوح مومن محمد نبی، ابراہیم مومن محمد نبی، موسیٰ مومن محمد نبی۔ اب پروردگار عالم کے حکم سے غدیر میں رسول نے مجمع کو روکا، اور روکنے کے بعد کہا نبیو الستو بکم الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ مولا نہیں ہوں؟ بڑی توجہ کیجئے گا، قرآن نے کہا نبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کا مولا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم مومن ہے، محمد مولا ہے، نوح مومن ہے، محمد مولا ہے، ابراہیم مومن ہے، محمد مولا ہے، یعنی جو ابراہیم کا وہ مولا وہ محمد، جو نوح کا مولا وہ محمد، جو موسیٰ کا مولا وہ محمد، جو ابراہیم کا مولا وہ محمد۔ اور رسول نے عجیب بات کہہ دی، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو اخلاق و کردار کے ذریعے رسول نے اسلام کو پھیلایا، حکمت کے ذریعے ایسا ماحول کریٹ کرو۔ زبانوں سے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، تمہاری زبانیں گفتگو نہ کریں، تمہارا عمل بولنے لگے۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم علی والے ہو، تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم حسینی ہو، تم جب چلو تو تمہارا کردار بولنے لگے۔ آپ جس فیلڈ کے رہنے والے ہیں، آپ جس فیلڈ میں جاب کرتے ہیں، آپ اچھے بزنس مین ہیں، آپ اچھی جاب کرتے ہیں، ہر طرف رشوت چلتی ہے، ہر طرف دست غیب چلتا ہے، آپ نہ لیجیے، بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کیوں نہیں لیتے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بے ایمانی نہیں کرتے۔ جب کافی زمانہ گزرے گا تو لوگ پوچھنے آئیں گے کہ بھیا کمال کی بات ہے، بڑا ایماندار آدمی ہے، بہت آنےسٹ آدمی، کیا بات ہے آپ کیوں نہیں لیتے جب سب لیتے ہیں؟ تب بتائیے کہ ہم علی والے ہیں، تب بتائیے کہ ہم حسین والے ہیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، اسلام زبانوں کے ذریعے نہیں پھیلتا، کردار کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اسلام کردار کے ذریعے پھیلتا ہے، ورنہ اسلام کے دعوے دار کربلا میں بھی موجود تھے اور انہوں نے کس طریقے سے اسلام پھیلانے کی کوشش کی، لیکن حسین کا کردار آج تک اسلام کو پھیلا رہا ہے۔ حسین کا کردار ہے جو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ صرف اور صرف اسلام سے اگر حسین کو نکال دیا جائے تو کوئی بھی ملا ٹیررزم کا دھبا اسلام سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہ حسین کا کردار ہے کہ جو اسلام کو مظلومیت کی سند دے رہا ہے۔ آج آپ ویب سائٹ پہ جائیے، ہزاروں لوگ مل جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ شیعانی الحسین، یہ حسین تھے جنہوں نے ہمیں شیعہ بنا دیا۔ بڑی توجہ، آج بھی حسین کا خون تبلیغ کر رہا ہے۔ واقعہ کربلا ایک بہترین ذریعہ ہے تبلیغ اسلام، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف حسین کا کردار پیش کیجئے۔ چلیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج جنہیں اسلام کا دعویٰ ہے نا، جتنے بڑے بڑے مسلمان ٹہل رہے ہیں، ہمارے پاس حسین ہے، تمہارے پاس یزید ہے۔ بڑی توجہ، ہم حسین کو لے کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلیں، تم یزید کو لے کے چلو، دنیا خود دیکھے گی تمہاری طرف کتنے ہیں، ہماری طرف کتنے ہیں۔ صلوات میں محمد والے محمد پر۔ یہ حسین کا کردار ہے جو ہمیں مٹنے نہیں دیتا، یہ حسین کا کردار ہے جو ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ دنیا کی قومیں شرمندہ ہو جاتی ہیں، ایکسکیوزز دینا پڑتے ہیں، مگر کرم ہے اس حسین کا
کرم ہے اس مولا کا کہ جو ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. یہ حسین ہے جو ہمارا وقار ہے، یہ عزاداری ہماری پہچان ہے، یہ عزاداری ہمارا تشخص ہے. کبھی عزاداری کو نہ بھولیے گا، کبھی حسین کو نہ بھولیے گا. یہ مت سوچئے گا، یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ ہم ہیں تو عزاداری ہے. ہماری حیثیت، ہماری بساط، ہماری اوقات کہ ہم عزاداری کو بچائیں. ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری ہے تو ہم ہیں. حسین کا غم ہے تو ہم ہیں. یہ حسین کا غم ہے جو انسانیت کے چہرے پر، انسانیت کے چہرے سے نقاب الٹ رہا ہے، ظلم کے چہرے سے نقاب الٹ رہا ہے، اور انسانیت کو تعارف کروا رہا ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے. ایک اسلام یزید کے دربار سے چلا ہے، ایک اسلام خیام حسینی سے نکلا ہے. وہ اسلام کہ جو مظلومیت کی تاریخ ہے. حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، حسین نے تلوار نہیں اٹھائی، ورنہ حسین اگر تلوار اٹھانے کے لیے گئے ہوتے تو کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. اور یہ پیغام حسین دیتے جا رہے ہیں. جب مدینے سے حسین نکلے تھے نا، بہت سے لوگ تھے جو کسی سبب سے ساتھ ہو گئے تھے. ایک ہجوم تھا حسین کے پیچھے، اور سب یہ چاہ رہے تھے کہ حسین ہمیں اپنے ساتھ رکھ لے. مگر جیسے جیسے حسین اپنا مقصد بتاتے جا رہے تھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے جانے کا، جو جس مقصد کے تحت جڑا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ الگ ہوتا گیا. ارباب اعزاز، آپ تصور کریں، حسین تنہا اسلام کو نہیں بلکہ مردہ ضمیروں کو جگانے جا رہے تھے. ضمیر مردہ ہو چکے تھے، انسانیت پامال ہو رہی تھی، اسلام مٹ رہا تھا. حسین ایک چھوٹا سا کارواں لے کے چلے، ایک منزل پر پہنچے ہیں. حسین شہادت جناب مسلم کی خبر ملی. عید کا دن ہے، بقرعید کا دن ہے. حسین نماز پڑھ کے آئے. سکینہ آغوش میں آ گئی، سکینہ کو پیار کر رہے ہیں. تاریخ لکھتی ہے جیسے جیسے سکینہ کو پیار کر رہے تھے، سکینہ خوش ہو رہی تھی. اچانک سے حسین نے کیا دیکھا کہ مسلم کی یتیم بچیاں چلی آ رہی ہیں. مسلم کی یتیم بچیوں کو حسین نے دیکھا، سکینہ کو اپنی آغوش سے دور کر دیا. عجیب جملہ کہا، سکینہ میری آغوش سے دور ہو جا. سکینہ پریشان ہے کہ بابا نے کبھی ایسا سلوک میرے ساتھ روا نہیں رکھا، کیا بات ہے؟ بابا کیوں ناراض ہو گئے؟ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی؟ سکینہ کو دور کر دیا کہ سکینہ میری گود سے اتر جا. مسلم کی یتیم بچیاں آئیں، مامو جان کہہ کے قریب آئی. حسین نے سر پہ دست شفقت پھرانا شروع کیا. خانوادہ بنی ہاشم کی، خانوادہ عصمت الطہارت کی پلی ہوئی بچیاں تھیں. ایک مرتبہ انداز سمجھ گئی کہ مامو جان آپ تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے. مامو جان آپ کو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے. ارباب اعزاز، تاریخ لکھتی ہے حسین نے گوشوارے منگائے، بچیوں کی، مسلم کی یتیم بچیوں کے کان میں گوشوارے پہنائے، سر پہ دست شفقت پھیرا، پیشانی پہ بوسہ دیا. مسلم کی یتیم بچیاں چلی گئیں. سکینہ ناراض دور کھڑی ہوئی ہیں. حسین نے پھر ہواؤں کو وار کیا، میری بچی میری آغوش میں آ جائے. سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا. بابا سکینہ سے کوئی خطا ہو گئی، سکینہ سے کوئی غلطی ہو گئی، کبھی آپ نے سکینہ کو اپنے سے دور نہیں کیا. آج کیا بات ہے کہ آپ نے سکینہ کو اپنے آپ سے دور کر دیا؟ یہ جملہ سننا تھا. حسین تڑپ گئے کہ نہیں میری بچی، تجھے نہیں معلوم اللہ کا حکم ہے جب یتیموں کو دیکھو تو ان کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کرو، اس لیے کہ یتیم کا دل ہوتا ہے، یتیم کا لگتا ہے کہتا ہے کاش میرا بابا ہوتا، کاش میری ماں ہوتی. سکینہ تجھے نہیں معلوم یہ بچیاں یتیم ہو گئی.
जो यतीम हो जाता है ना उसके सर पर दस्ते शफकत फिराया जाता है, जो यतीम हो जाता है उसके कानों में गोशवारे पिनाए जाते हैं। अरबाब एज़्ज़त 4 साल बच्ची ने समझा यतीमी किसे कहते हैं। अरे जो यतीम हो जाए उसके सर पर दस्ते शफकत फेरा जाता है, जो यतीम हो जाए उसके कानों में गोशवारे पिनाए जाते हैं, जो यतीम हो जाए उसे प्यार किया जाता है। अरबाब एज़्ज़त 4 साल बच्ची ने यतीमी समझी, बाबा ने समझाया है जो यतीम हो जाए उसके रुखसारों पे प्यार किया जाता है, उसके कानों में गोशवारे पिनाए जाते हैं। और बाब इज़्ज़त 10 मुहर्रम आई, आवाज आई कद क़ुतिल हुसैन, हुसैन मारा गया। अरे सकीना ने सोचा कोई आएगा और मुझे प्यार करेगा तो मेरे कानों में गोशवारे पिनाएगा, जो सर पे दस्ते शफकत फेरेगा। बाबा ने कहा था जो यतीम हो जाए उससे प्यार किया जाता है, उसके कानों में गोशवारे पिनाए जाते हैं। और बाब इज़्ज़त शिमरे मलून आगे बढ़ा, रुखसारों पे तमाचे मारे, कानों से गोशवारे उतारे। सकीना ने कुछ न कहा, मख्तल कर दिया बाबा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा सिवाय मसलूम करबला, बाबा आपने तो कहा था जो यतीम हो जाए उसे प्यार किया जाता है। बाबा शिमर ने मुझे तमाचे मारे, बाबा शिमर ने कानों से गोशवारे उतारे। और अब ऐसा आपको पता है ना, ये 4 साल बच्ची वो है कि जो बाबा के सीने पे सोया करती थी, बाबा के सीने पे सोया करती थी। और जब हुसैन जाने लगे हैं तो इस बच्ची ने जाके सुमे अस्मा को पकड़ लिया, घोड़े की टापों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा है मेरे बाबा के घोड़े, बाबा को मक्तल में न ले जा, क्योंकि सुबह से जो मक्तल गया है वापस ना आया। तारीख लिखती हुसैन उतरे, सकीना को कलेजे से लगाया। नन्ही सी बच्ची ने साहिबान औलाद बैठे दिल पे हाथ रखे सुनिएगा, एक मर्तबा हाथों को जोड़ के कहा बाबा मैं मक्तल में जाने से मना नहीं करती। बाबा इतना बता दीजिए, आपको पता है ना मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती। बाबा मैं आपके सीने पे सोती हूँ। बाबा इतना बता दिया, सकीना कहाँ सोएगी? हुसैन ने अजीब कहा सकीना आज के बाद तरतीब बदल जाएगी। अरे तुम रबाब के सीने पे सोना और मेरे सीने पे। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी गम न लाए। ये 4 साल प्यासी बच्ची अलतश की सदाएं बुलंद करती हुई, और बाब एज़्ज़त आपने सिर्फ असर आशूर सदाएं सुनी है, आपने सिर्फ शाम गरीबा सदाएं सुनी है, लेकिन हाय सकीना कब तक प्यासी रही। शाम गरीबा में पानी आने की रिवायत तो मिलती है, लेकिन सकीना ने पानी पिया कि नहीं ये नहीं मिलता। और बाब एज़्ज़त कितना पानी पिया, लेकिन इतना याद है कि जब कूफे के बाजार से बीबी गुजर रही थी ना, तब भी जबानों पर अलतश की सदाएं थी, अलतश की सदाएं। जिंदान में हुसैन की बेटी अरबाब एज़्ज़त तारीख लिखती है कि अक्सर सकीना बाबा को याद करके रोया करती। हाय मेरे बाबा, थोड़ी सी आंख लगती थी बेचैन हो जाती थी। सैयद सज्जाद सकीना को आगोश में लेके जिंदान के बाहर शाहराह पर बैठ जाया करते थे। और बाब एज़्ज़त किसी ने कहा इमाम वक्त है आप मौला ये जेब नहीं देता, तो इमाम का जुमला सुनेंगे। मौला ने इरशाद फरमाया था असल में जिंदान इतना छोटा है जहां मेरी घुटनों को पैर फैलाने तक की जगह नहीं। अक्सर रातों में सकीना बाबा को याद करके रोया करती। लेकिन अरबाब एज़्ज़त तारीख लिखती है एक दिन जनाब ज़ैनब आराम से लेटी हुई थी, आराम से थोड़ा सा ज़ैनब ने अपने आप को संभाला था। एक मर्तबा ज़ैनब को महसूस हुआ कि कोई सर में हाथ कर रहा है, हाथों से इशारा कर रहा है। एक मर्तबा ज़ैनब उठी तो देखा, क्या देखा कि सकीना अपने हाथों से ज़ैनब के सर में शाना फिरा रही है। तारीख लिखती ज़ैनब ने पूछा मेरी बच्ची क्या बात है? कहा पुप्पी अम्मा मैं अपने बाबा को तलाश रही। पुप्पी अम्मा अभी बाबा यहीं थे, पुप्पी अम्मा अभी बाबा यहीं थे। बच्ची ने गिरिया करना शुरू किया। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने दरबान को बुलाया और बुलाने के बाद कहा आज हुसैन की बच्ची को आराम नहीं हो रहा है, आज सकीना को आराम नहीं मिल रहा है। जाके यजीद से कि अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए हुसैन के सर को हमारे हवाले कर दे। और बाब एज़्ज़त हुसैन सकीना का गिरिया देख के एक मर्तबा हुसैन का सर जिंदान में आया। सकीना ने जला हुआ दामन फैलाया, आवाज दी बाबा, जालिमों ने ताज़ियाने से मारा। आगोश में हुसैन के सर को लेके जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय मज़लूम करबला की।
थोड़ी देर के बाद हिचकियां बनी, लोगों ने समझा, बीवियों ने समझा कि बच्ची थक के सो गई है। तारीख लिखती है ज़ैनब ने नफ्स पे हाथ रखा और कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयद सज्जाद, सकीना इस दारे फाइल से दारे बका की तरफ कूच कर गई और बाबे अज़ाब बड़ा इम्तिहान है सैयद सज्जाद का। हाथों की हथकड़ियों को संभाला, पाँव की बेड़ियों को संभाला, गले के खानदार तक को संभाला और बाबे अज़ाब गसाला बुलाई गई। गसाला ने गुस्ल देना शुरू किया। आने के बाद एक जुमला कहती है, सैयद सज्जाद इतना बता दो इस बच्ची को कोई बीमारी तो नहीं थी, इसलिए कि जब भी इसके लिबास को इसके जिस्म से अलग किया जाता है तो लिबास के साथ उसकी जिल्द भी बाहर निकल आती है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा नहीं है गसाला, अरे करबला से लेके कूफे से लेके शाम तक इतने ताजियाने खाए हैं कि सकीना का जिस्म, सकीना का लिबास जिस्म से मुत्तसिल हो चुका है और बाबे गुस्ल दिया गया। तारीख लिखती है सकीना को हाथों पे उठाया, बीमार हाथों की हथकड़ियों को संभालता हुआ एक मर्तबा नन्ही सी कब्र के पास आया और बाबे अज़ाद तारीख लिखती है 2 हाथ बरामद हुए, लाओ मेरे लाल सैयद सज्जाद, सकीना को मेरे हवाले कर, मेरी अमानत मेरे हवाले। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून अला रहमतिल्लाहि व रहमतिही।